السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 909، سورۃ الشعراء، آیت 78 تا 85، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ، اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ الذی، وہ جس نے خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہوا، پس وہی، یہدینی، میری رہنمائی کرتا ہے، والذی، اور وہ جو کہ ہوا وہی، یطعمنی، مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا، اور جب مریض میں بیمار ہوتا ہوں، فہوا، تو وہی، یشفین، مجھے شفا دیتا ہے، والذی، اور وہ جو کہ یمیتنی، وہ مجھے مارے گا، ثم، پھر یحیین، وہ مجھے زندہ کرے گا، والذی، اور وہ جس سے اطمع، میں امید رکھتا ہوں، ان، یہ کہ یغفرا، وہ بخش دے گا، لی، مجھے، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، جزا کے دن۔ ربی، اے میرے رب، حب، تو عطا کر، لی، مجھے، حکمن، حکمت، والحقنی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، واجعل، اور تو بنا دے، لی، میرے لیے، لسانہ، زبان، صدقن، سچائی کی، یعنی میرا ذکر خیر جاری رکھ، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں، بعد میں آنے والے، واجعلنی، اور تو بنا دے مجھے، من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء اور جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے اور اپنے باپ آزر کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، جو کہ حقیقی معبود ہے، اور اس کے سوا جو معبود بنا لیے گئے وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی قوم اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرنے والی قوم تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور بت پرستی، مورت پرستی، صنم پرستی سے انہیں روکا اور منع کیا۔ قوم نے جواب دیا تھا کہ ہمارے باپ دادا بس یہی کرتے آ رہے تھے، تو ہم باپ دادا کی تقلید میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الہ، معبود کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ صفت اور شان نہیں ہے۔ اور یہ بات کفار بھی جانتے تھے، یہ بات کفار و مشرکین بھی جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، جانتے تھے مانتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلی صفت بیان کی کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق ہی معبود برحق ہے، اور یہ بات کفار بھی جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں۔ صنم اور مورت کے پجاری بھی جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ہی پیدا کیا جو کہ رب العالمین ہے، ان بتوں مورتیوں نے مجھے نہیں پیدا کیا۔ تو مجھے نہیں پیدا کیا تو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ یہاں اس صفت کے اندر ان کو آگاہی دینا اور ان سے سوال کرنا بھی ہوا کہ مجھے تو میرے رب نے پیدا کیا، رب العالمین نے، اب میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میرا پیدا کرنے والا رب العالمین، تو تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ رب العالمین ہی ہے۔ تو عبادت پھر ان مورتیوں اور ان مجسموں اور ان صنموں اور ان پتھروں اور ان درختوں اور ان حجروں کی کیوں؟ تو مشرک بھی مانتا تھا اور مانتا ہے کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب خالق اللہ تو عبادت مخلوق کی کیوں؟ اور ساتھ میں فرمایا وہی میرا رب العالمین ہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ رہنمائی کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ ہدایت جو رب العالمین پیدا ہونے کے بعد ہر ذی روح کو عطا کرتا ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی ہر پیدا ہونے والے کو، وہ انسان کا بچہ ہے یا کسی اور مخلوق کا بچہ ہے، یہ رہنمائی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہی۔ انسان کا بچہ پیدا ہوا یا ہر اس جاندار کا بچہ جس نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے، یہ کس نے رہنمائی کی ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ پینا ہے؟ یہ کون ہے رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا؟ مرغی کا بچہ پیدا ہوا تو بلی کی میاؤں میاؤں پر اسے اللہ نے یہ رہنمائی کر دی ہے کہ تمہارے پناہ لینے اور چھپنے کی جگہ تمہاری ماں مرغی کے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہر ذی روح اور ہر جاندار کو یہ ہدایت عطا کر دی، اور وہ رب العالمین ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ تو ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رہ گئے معاملہ یہ بت اور یہ مورتیاں اور یہ مجسمے اور یہ صنم یا قبروں کے مردے، تو نہ تو وہ بولتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان کی کھوپڑیوں میں کوئی بھیجے نام کی کوئی چیز ہے، تو وہ کیا خاک بتائیں گے اور کیا خاک رزق عطا کریں گے اور کیا خاک وہ رہنمائی کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی دیگر مشرکوں کی طرح میرے بھائیوں کیا کرتی؟ بڑا عجیب منظر اور سین ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے مندروں میں،
کہ بجائے اس کے کہ ان کے وہ جھوٹے خدا انہیں رزق دیتے اور ہدایت دیتے اور پیدا کرتے، وہ بھی اور آج کا کافر مشرک بھی بت کو پیدا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے۔ بت کھانا دینے کی بجائے بتوں کے سامنے کھانے رکھے جاتے۔ جیسے قوم میلے پر گئی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، انہیں کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو اور میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو، گونگے بن کے کیوں کھڑے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، رب العالمین نے، اور وہی رب العالمین مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو بتوں کے اندر یہ کمال یا یہ صفت ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ صفت ہے؟ وہ چاہے بت ہو، مٹی کا بت، پتھر کا بت، لکڑی کا بت، چونے کا بت، یا مردہ قبر میں، کیا ان کے اندر یہ صفت ہے؟ یا کوئی زندہ پیر کہ اس کے اندر یہ کمال ہے کہ وہ پیدا کرے اور ہدایت راستہ دکھانے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب یعنی رب العالمین وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ اب سبحان اللہ، بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، مرغی کا چوزا جب انڈے کے اندر موجود ہے، میرے بھائیوں، کون سا بت ہے یا کون سا زندہ مرا بزرگ پیر ہے جو مرغی کے چوزے کو انڈے میں رزق فراہم کرتا ہے، جو جاندار کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں رزق عطا کرنے والا اور پلانے والا؟ ایک انڈا ہے، وہ مرغی کا انڈا ہو، وہ کبوتر کا انڈا ہو، وہ چڑیا کا انڈا ہو، یا وہ چھپکلی کا انڈا ہو، چھوٹے سے چھوٹا یا اس سے بھی چھوٹے انڈے ہوں گے، یا وہ سانپ امبڑی کا انڈا ہو۔ ہاں جی، انڈے میں موجود بچے کو رزق کون دیتا ہے؟ کون کھلاتا اور پلاتا ہے؟ انسان یا جاندار کے بچے کو ماں کے پیٹ میں کون ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو الحمدللہ، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ اور تسبیح اس بات پر کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے خالق کو اور اپنے مالک رب العالمین کو پہچان لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ کوئی مورتی ہے، کوئی بت ہے، کوئی زندہ مردہ مخلوق ہے؟ کون ہے یہ؟ رب العالمین ہے۔ ماں کے پیٹ میں عورت کا پخانہ بھی ہے، عورت کا پیشاب بھی ہے، وہاں خون بھی ہے، وہاں جناب چربی بھی ہے، وہاں پیٹ میں موجود کھانا بھی ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں گندگی بھی موجود ہے، لیکن سبحان اللہ، وہ رب کیسے کھلاتا اور پلاتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں موجود جاندار کے اندر ایک چھوٹی سی گندگی کا معمولی سا حصہ بھی چلا جائے۔ یہ وہ کاریگر، یہ وہ پروردگار ہے جو عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا، جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو مشرکین نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھوٹے خدا بت بنا رکھے تھے، وہ اپنے خداؤں کے سامنے کھانا رکھتے تھے۔ یہ خاک کھلائیں گے ان کو؟ یہ جھوٹے خدا کیا خاک کھانا کھلائیں گے؟ اور یہ جھوٹے خدا کیا خاک پلائیں گے؟ یہ تو خود ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا اور ان کے سامنے جناب پینے کو رکھا جاتا تھا۔ رب العالمین فرمایا جو مجھے کھلاتا ہے، اور رب العالمین سبحان اللہ جو کہ مجھے پلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ کھلانے والا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ پلاتا ہے، اسے پلایا نہیں جاتا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مشرک وہ بتوں کے سامنے کھانے رکھتے تھے حصول برکت کے لیے، تو اس بت نے کیا خاک کھلانا تھا یا اس نے کیا خاک پلانا تھا؟ ان کے سامنے تو خود کھانے رکھے ہوئے موجود ہوتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا میرا جو رب ہے نا رب العالمین، میں تو اس سے لیتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تو کیا یہ بت یا یہ مردے یہ کام کر سکتے ہیں؟ تجربہ سامنے ہے، فوری طور پر واضح ہو جائے گا کہ یہ معبود نہیں ہے، معبود ہے رب العالمین، الہ ہے رب العالمین، کہ وہ پیدا بھی وہی کرتا ہے، راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، اور وہ خود کھانے پینے سے پاک ہے، وہ خود کھانے پینے سے پاک ہے، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کیا نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اور فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری اور صحت، خیر اور شر، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن ادب و آداب کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، بندہ جب اوور کھا لے پی لے یا کوئی غلطی کر بیٹھے یا موسم کے آب و تاب کا شکار ہو جائے، سردی گرمی کا شکار ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سردی میں انہوں نے غسل کر لیا، آج کل بھی بڑی سردیاں ہیں، دھند ہے، کوہیڑ ہے، ان دنوں میں سردی کے دنوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کر لیا تو سردی لگ گئی، ٹھنڈ لگی، بیمار ہوئے، اور اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو اس طرح مختلف وجوہات بنتی ہیں، اسباب بنتے ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب رب العالمین مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بتاؤ یہ بت کسی کو شفا دے سکتے ہیں؟ یہ گنگے بہرے اندھے گڈے لولے لنگڑے یہ محتاج، یہ بت کسی کو کسی بیمار کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جواب سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب یہی ملتا کہ نہیں جی یہ تو بت ہیں، انہوں نے کیا خاک ٹھیک کرنا ہے۔ اور دوا بھی اللہ کے حکم سے، اللہ ہی نے ہی ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، اللہ ہی نے ہر بیماری کی دوا اتاری، بیماری اتاری تو دوا بھی اتار دی۔ تو شفا کون دیتا ہے؟ شفا من جانب اللہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا جب میرا آخر وقت آئے گا تو میرا رب ہی مجھے موت دے گا اور پھر مرنے کے بعد زندگی بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ لفظ موت یہ توہین پر مبنی لفظ نہیں ہے، جیسے بعض جاہلوں نے سمجھا کہ پیغمبروں کے لیے موت کا ورڈ، موت کا لفظ یہ توہین آمیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے موت دے گا اور پھر وہ زندہ بھی کرے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ موت دینے والا اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب قوم ہے وہ بت پرست، تو کیا یہ بت کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، زندگی دے سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور جاہل مسلمان کلمہ گو مشرک انہوں نے کیا کہا کہ عبد القادر مردوں کو زندہ کر دیتا، اور عبد القادر اپنے پاس پڑھنے والوں کو کہتا مر جاؤ، وہ مر جاتے، اور پھر جب اس کا دل کرتا وہ کہتا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد سے یہ جھوٹ بات ہے، یہ کفر اور شرک پر مبنی عقیدہ اور سوچ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، نہ بت نہ بزرگ، نہ مورتی نہ مردہ، بت نہ بزرگ نہ مورتی نہ مردہ، زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ۔ اور فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب میری خطاؤں کو بخش دے گا
تو گناہوں کا بخشنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی خطا ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، تو چوک اور خطا کو معاف کرنے والا کون؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے۔ ہاں جی، اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، اور ان کی دیکھا دیکھی میں نے اور آپ نے بھی کر لی۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اب اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی فیصلہ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، دین کا علم، صحیح سمجھ بوجھ اور اقتدار، مجھے یہ عطا کر، فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، فیصلہ کرنے کے صحیح وسائل عطا فرما، اور یہ کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ اور یہی دعا پیغمبروں کی رہی، یہی دعا پیغمبروں کی رہی، جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے سب سے بلند رفیقوں میں، رفیق دوستوں میں شامل کر دے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ کون سے نیک لوگ؟ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمائے، وہ لوگ جو منعم علیہ ہیں، جن پر منعم علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور پیچھے آنے والوں میں، بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ آج یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا امام، اپنا رہبر و رہنما اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کے علاوہ باقی لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ابراہیمی وہ ہیں، یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والے اور ایمان لانے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا، اور مسلمان تو نبی ابراہیم علیہ السلام پر اتنا دعا خیر اور اتنا ذکر خیر کرتے ہیں کہ ہماری 5 وقت کی نماز ہی نماز نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، جب تک کہ ہم نماز میں کما صلی تعالی ابراہیم اور کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہ پڑھ لیں، یعنی نماز کے اندر درود نہ پڑھ لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول کی۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد اور صفات بیان کی جائیں، پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا جائے، اور جو اچھی اچھی دعائیں کرنی ہیں وہ دعا کی جائے۔ اور فرمایا کہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ جنت کے وارثوں میں سے بنا۔ جنت کے وارثوں کی بات اس لیے کہی کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت عطا کی، تو ہم اپنے باپ کے ترکے کے وارث ہوئے اور ہمارے باپ کو نکال دیا گیا۔ پھر جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آدم کے ترکے جنت کا وارث اللہ آدم کے بیٹوں میں اہل ایمان اور اہل اسلام کو بنائے گا۔ تو فرمایا کہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا، یعنی جنت عطا فرما۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس جنت مانگو۔ یہ وہ جنت ہے کہ جنت کا اوسط ہے اور جنت کا اعلیٰ سب سے بلند حصہ ہے۔ اللہ رب الرحمن
ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے خلیل اور اپنے حبیب اور اپنے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔